a member of Society of Jesus. The core component of this program was a 30-day retreat geared to a final assignment. I presumed it would be to go to Patna to do a doctoral study of Sharfuddin Maneri under the guidance of Yayah. My study of Persian had been undertaken with this precise aim in mind. Asked me to come and meet them. We had a 3-hour meeting. Grilling would be probably more appropriate term, but it proved most fruitful. It forced me to face questions that I had not thought of, and provided me with an opportunity to articulate more clearly what I hoped to achieve. At the end of our long discussion, we reached a consensus. They became convinced that this was what God wanted of me, and gave me their full approval and blessing for the work ahead. I often reflected on this experience and thanked God for the unstinted support I have continued to receive. Many people have subsequently been convinced that the work, seemingly meaningless to many in 1976, was really in accordance with the motto of the Society of Jesus. A friendship. On my way to Patna to make preliminary arrangements for my doctoral studies, I called in to meet the Sharfuddin, Mukhdoom professor. I was most impressed. It seemed to me that over and above being a most gracious host, he was a mystic. This impression was a source of great encouragement for me. I then went to the Oriental Public Library in Patna, where I met Professor Jahan. He said he was ready to help me, but demurred at being my official guide. Professor persuaded him to accept the role, and the Jesuit said I was welcome to stay at St. Xavier's School during my doctoral studies. Thus it was that, on the late Sunday of June 1976, I set out from Hyderabad by bus to Patna. I visualised preliminary reading in English and really proved to be no problem. And I was figuring a rough idea of the setting. Reality struck, however, when I attempted to read an ancient text of the Mukhdoom. I discovered that this was the initial and most comprehensive source of Mukhdoom Sahib's teaching. I thought it would provide me with the material that I needed for the second part of my thesis. I imagined I could read the work and make a synthesis of his teaching. Then I discovered what an ancient Persian text was. Briefly, it was totally devoid of any form of punctuation or paragraph arrangement. I had great difficulty reading it. The upshot was that I had to change my plan. I was compelled to add another time-consuming step before going through the material in order to produce a synthesis of it. I translated it to make it intelligible. I thought I would complete this task by Christmas 1976. I obviously did not realise what a huge challenge it would pose. The translation was actually completed on the 25th of January 1978. At this juncture, I have to state quite plainly that I would not have been able to handle the Persian by myself without the unstinted assistance and encouragement provided by our Askari Safiris. We used to sit side by side in the Mukhdoom library doing our work, but I would frequently turn to him with a question, which he would immediately answer from his vast knowledge of Persian. I am almost certain that, without his assistance, I would have thrown in the towel. The second challenge was more complex. And called for a decision on my part. I had to decide whether I was personally convinced that Mukhdoom Sahib's reputation for holiness was genuine, or whether it was more an impression of unbounded enthusiasm. If I was convinced that it was genuine, I would continue with my research. Otherwise, I would abandon the project. I wanted to bring people together, not push them apart. By the time I had finished translating the first of the 100 letters, however, I had no doubt that Maneri was steeped in an experiential knowledge of God. He was definitely a genuine Sufi. This conviction has only grown over the years.
Translating the Mukhdoom presented more than the challenge posed by the meaning of the words in the original Persian. These words were like the key to a treasure trove newly discovered by an inventor from the far-flung land of Australia, with its recorded history dating back only to 1788. Maneri had died 407 years prior to that day. His world was that of the Muslim community of 14th century Yayah, with its rich religious, cultural and literary heritage. It naturally posed many questions for a Christian from Australia. Although Maneri's writings originated in his world, nevertheless they were filtered through his own personal experience of ultimate reality, referred to so inadequately as God. This was not a world anyone could simply walk into. It normally required years of knocking before the door was opened. It might truthfully be said that Maneri spent his life in quest of an ever-deepening union with God. He himself has beautifully expressed the transition from initial enthusiasm to mature tranquility thus. They say that the first stage of a Sufi is astonishment, and also his final stage is that of astonishment. The first is experienced on the occasion of blessings conferred, just as when a man is extolled and raised up by some great person who lowers his head abashed. The second occasion for astonishment is when a person realizes this fact: no matter how poor and needy I may be, this can never affect my union with God. Jahan Arabi relates the following words uttered as he lay dying: "Praise be to God. Even at this moment, Satan rules me to waver in my profession of faith in divine unity, but to no avail." Each of us will appreciate the richness of these words of the Master according to the measure of our own personal experience. They have the additional merit, however, of highlighting the importance of the spiritual maturity of a person like myself, who attempts an in-depth study of Maneri's life and teaching. I leave my own assessment in the hands of God, but I can at least claim to have tried to live a life according to my vows of poverty, chastity, and obedience. Such a prolonged effort in a bit of theory, I thought that it was sufficient for me to somehow sense the import of what Maneri was saying. It is not my intention to provide even an outline of Maneri's life, as I presume that other speakers are attending to that. I do, however, have a general comment to make. My immediate aim for working on my thesis was to present a life history based on manuscript evidence in the light of the known history of the period. It would have to provide a coherent picture acceptable to my three distinguished examiners: Maneri of Harvard University, K.A. Nizami of Mukhdoom University, and Syed Hassan of Patna University. I achieved this aim. My large aim, however, was to highlight the significance of Maneri's teaching, which was ultimately based on his own experience. A few indications of this significance form the concluding section of this paper. Significance. An historical paper by Father Paul Jackson, presented by his guys. Thank you for the paper and presentation. का एक मकाला है जिसमें उन्होंने ये तफसील बयान की है कि कैसे वो मुख्दूम जहाँ की गली में आए, कैसे उन पर अपना काम किया और कैसे करने में हर किन लोगों ने मेरी मदद की। फादर पॉल जैक्सन ने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन मुख्दूम जहाँ पर काम करते हुए गुजारे हैं। अहले जवानी से लेकर आज ज़ईफ़ी तक जब भी उनको सेहत के चंद लम्हात नसीब होते हैं, वो मुख्दूम जहाँ की किसी किताब का तर्जुमा करते हुए रोज़ाना देखे जा सकते हैं। वो दिन पटना के लोग नहीं भूल सकते हैं जब ये फादर अपनी साइकिल पर दोपहर के वक्त चलकर फलाबख्श लाइब्रेरी आता था और रोज़ाना बैठकर मकतूबात सदी, मादरुल मानी, खाने पुरनेमत और मकतूबात दो सदी का तर्जुमा करता था। इस फादर को फारसी पर अंग्रेज़ी की तरह कुदरत है। अरबी में दुश्वारी होती है, तो अरबी में जब दुश्वारी होती थी तो वो कई स्कॉलर से मदद लेता था, लेता है। ये फादर नहायत मुखलिस है अपने काम के करने में
اس کے اخذ کیے گئے نتائج سے اتفاق کرنا یا انکار کرنا یہ تو اسکالر ورلڈ میں چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. کام اس نے کیا اور اس کام کے بے پناہ فوائد ہوئے. میں ایک فائدہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو پوپ ہیں پوری دنیا کے عیسائیوں کے مذہبی رہنما، ان سے پہلے والے پوپ سے پہلے والا، یعنی ان سے پہلے والا دوسرا، اس نے اپنے خطبے میں ایک بات کہی جسے مجھے پال جیکسن نے ہی اس کی کاپی مہیا کرائی. اس خطبے میں اس نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں اپنے لیزر پیریڈ میں کیا پڑھتا ہوں تو میں جن کتابوں کو پڑھتا ہوں ان میں ایک 100 لیٹرز آف شرفالدین یحییٰ منیری. یہ پال جیکسن کے ترجمے کا اتنا بڑا کمال ہے کہ ایک عیسائی رہنما، مذہبی رہنما بڑی فراخدلی کے ساتھ، بغیر کسی ہچک کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا. بہت شکریہ ان کے پیپر کا. بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت یہاں موجود ہوتے، لیکن وہ دشواری ہے کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے. اب اس سے پہلے کہ میں لیاقت مودی صاحب کچھ کہیں. For representing the Honorable Pradhan Jackson Sahab, we had a very good time in Aligarh and he was very close to me also. It is indeed an honor for us that his paper is here. I wish I could have seen in the Patna, but I'm in hurry anyway. One request to please ask him on my behalf. I wanted that I have already asked him so many times. He must write the spiritual experiences with Sheikh Sharfuddin Yayah. That is very important now. He has so many experiences, I know. So please, on my behalf, request him to please try to publish or to write the spiritual experiences which he had with Sheikh Shrine and Sheikh himself. Thank you very much. عبدالسلام جیلانی صاحب کو یہ بھی شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں. ان کے مقالے کا عنوان ہے حضرت مخدوم جہاں کے حماست سلاطین سے روابط. حاضرین محفل، السلام علیکم. صدر جلسہ کی اجازت سے وقت کی پابندی کے ساتھ کچھ اقتباسات پیش کرنے کی. کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن، کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں سروری کیا ہے. احکام شریعت پر مضبوطی سے پابند رہ کر بشر دوستی، احترام انسانیت، اخوت و بھائی چارگی اور خدمت خلق کا پیغام دینا اور ان پر عمل پیرا ہونا تصوف. وہ کہ تصوف کی کڑی سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتی ہے، مگر حقیقت میں اس کی ابتدا عمومی عہد خلافت میں، جبکہ لوگوں نے عمومی گورنروں کی سختی و زیادتی سے تنگ آ کر گوشہ نشینی اختیار کی. پھر رفتہ رفتہ ان گوشہ نشینوں کی ایک جماعت تیار ہوئی جس سے بعد میں اہل تصوف کا نام دیا گیا. گویا تصوف ظلم و زیادتی، بے رحمی اور مظلوم کشی کے خلاف ایک خاموش احتجاج ہے جس نے انسانی فکر کو ایک سمت عطا کی. اس کے اولین علمبرداروں میں حضرت حسن بصری، حضرت اویس قرنی، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت ابراہیم ادھم اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تصوف کے اصول و ضوابط متعین کر کے ایک مکمل شکل عطا کی. البتہ تصوف کو سب سے زیادہ ترقی سلجوقی عہد میں 1037 سے 1197 کے درمیان ہوئی. اس عہد کے صوفیاء کرام نے اسے ترقی دینے کے لیے اپنے قول و عمل کے ساتھ ساتھ قلم کا بھی سہارا دیا، اور انہوں نے تصوف اور اہل تصوف کے مبادیات، اصطلاحات، حالات اور اعمال و اذکار کی اوپر کتابیں لکھی. ان میں رسالہ البشیریہ، امام بشیری کی تصنیف رسالہ البشیریہ اور شیخ علی میری کی کشف المحجوب قابل ذکر ہے. اس کے بعد عہد بہر اس میں ترقی ہوتی گئی اور 12ویں صدی عیسوی کے آخر تک تصوف کو فن کا درجہ حاصل ہو گیا. ہاں بس
اور ادبیات عالم میں ادب تصوف کے نام سے اسے جگہ ملی اور بلا تقریر کے مسلک و مذہب مدارس اور یونیورسٹیوں کے نظام میں اسے شامل کیا گیا. اسی عہد کی ایک کثیر التصانیف شخصیت حضرت شرفالدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ ہے، جن کی تصانیف کا تاج ان کے مکتوبات، جن کے اقتباسات بعض مدارس اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں آج بھی شامل ہیں. سلسلہ اور تصوف کا مقصد اور صرف مقصد یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے، جس کو صوفیہ کرام عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ بے کسوں کی دستگیری، حاجت مندوں کی حاجت روائی، شکستہ دلوں کی دلجوئی اور بھوکوں کی سکم سیری حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. صوفیہ کرام کے اسی طرز عمل سے تصوف کو قبولیت عام اور فروغ تام. تزکیہ اور تاریخی کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر سلاطین وقت کے صوفیہ کرام سے اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن جہاں ایک طرف یہ تعلقات ان سلاطین کے مذہبی اور دینداری رجحان کی عکاسی کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف ان کی سلطنت کے تحفظ اور فروغ کی ترجمانی بھی کرتے ہیں. چونکہ صوفیہ کرام مرجع خلائق بھی تھے، منبع بروز و برکات. میں نے اس میں دکھانے کی کوشش کی کہ ہندوستان کے وسطی کے سلاطین اور صوفیہ کرام کے حالات کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سلطان شہاب الدین غوری سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تمام سلاطین کسی نہ کسی اپنے وقت کے صوفیہ کرام سے بیعت، شرف بیعت حاصل رکھتے تھے اور بیعت تھے اور عقیدت محبت رکھتے. یہ تاریخی بنیاد پہ میں نے کیا. لیکن یہ بات ذہن نشین ہے کہ سلاطین وقت کے صوفیہ کرام سے جو روابط ہوتے تھے وہ حصول مال منفعت کے لیے نہیں بلکہ عوام کی بھلائی کی غرض سے ہوتے. حضرت شیخ شرفالدین یحییٰ منیری نے سلطان ناصرالدین محمد بن سلطان شمسالدین التتمش کے عہد میں آپ کولی، سلطان جلال الدین علاؤالدین اور غیاث الدین کے عہد میں کروان چڑھے اور سلطان فیروز شاہ تغلق کے عہد میں اس دار پانی سے کوچ کرے. گویا آپ نے سلطان ناصرالدین محمود سے لے کر سلطان فیروز شاہ تغلق تک 11 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، انتقال و انقلاب سلطنت کو دیکھا، خود غرضی، بے وفائی اور جور و ظلم کا دور دیکھا، حصول سلطنت کے لیے خانہ جنگی دیکھی، زمانے کی الٹا پلٹی دیکھی، بے سوادگی عالم کا مشاہدہ فرمایا، جس کے اثرات زندگی پر پڑنے لازمی تھے اور پڑے. لیکن یہ حالات سے آپ نے جو اثر قبول کیا وہ اللہ کی خوشنودی، رضا جوئی اور بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے دین اور اصول پر ثابت قدم رہتے ہوئے سلاطین وقت سے روابط بھی قائم رکھتے رہے. بنی نوع انسان کی بھلائی کی خاطر سلاطین سے روابط رکھنا اسوہ پیغمبران میں بتایا گیا ہے. جیسا کہ امام غزالی نے اپنی کتاب یایہ علوم میں کسی پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مخدوم جہاں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے سے روشن ہوتا ہے کہ آپ بلا تفریق کے مظہر ہمیشہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے آمادہ رہتے تھے، جو آپ کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے. چنانچہ جس کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ آپ کی خدمت میں آتا اور حاکم، خطبان اور بادشاہ کے لیے سفارش نامہ لکھوا دیا جاتا اور اس کا کام نکل پڑتا ہے. اس سلسلے میں آپ خود فرماتے درانچه حجره قدیم می بودم در آن وقت اینجا ملکه بود و الله چندان معاشرت خوب نمی‌داشت. الله بیشتر بدی آمده که در کارما برای شفاعت کنید و من در باب حدیث شفاعت می‌کردم و کاغذی در باب شفاعت برای نمی‌نوشتم. خانه قیمت اسی زمین میں سے تھے. انہوں نے اپنے مال کی طرف ہونی اور ظلم و ستم کی شکایت کی تو فوراً آپ نے سلطان فیروز شاہ کو بڑے نامحرمانہ انداز میں خط لکھا، جس کا مضمون تھا کہ بلا تفریق کے مذہب و ذات پاک عدل و انصاف کو روا رکھا جائے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 1 گھنٹہ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک موقع پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی یہودی کا مال ابو جہل نے لے رکھا تھا اور اس کو واپس کرنے میں ٹال مٹول کر رہا تھا. کس کی مجال تھی کہ ابو جہل سے یہ بات کہہ سکے؟ بالآخر وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا معاملہ کہہ سنایا. گرمی کا زمانہ تھا، آپ قیلولہ فرما رہے تھے، فوراً اٹھے اور اس کو ساتھ لے کر ابو جہل کے گھر پہنچ گئے.
जब तक भी अबू जहल कहा कि आदमी कितना ही बड़ा जालिम व जाकिर और पावरफुल हो, उसके जुल्म व जबर पर खामोश नहीं रहना चाहिए, उसके साथ नरमी से पेश नहीं आना चाहिए बल्कि सख्ती से, और हकदार को उसका हक दिलाया जाए। यही दीन दुनिया की कामयाबी की ज़मानत और हुकूमत के इस्तेकाम का बाइस है। सुल्तान फिरोज शाह को आपसे बड़ी हकीकत मोहब्बत की इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुल्तान खुद आपकी खानकाह में शरफ़ मुलाकात को आया, आपने बादशाह के मिजाज के मुताबिक आगे बढ़कर उसका इस्तेमाल किया और आगे चलने की दरख्वास्त की, तो सुल्तान ने कहा दर पेश रवन तरीक़ हाजिर दर पस रवन चुनी अस्त वाजिब। तो आपने बजस्ता फरमाया गर पेश रवी चराग राही दर पस रवी जहान पनाही। इलावा अजीम मुख्दूम साहब सुल्तान फिरोज शाह के बारे में फरमाते हैं कि सुल्तान फिरोज शाह आदिल इंसाफ परवर और सख्ती बादशाह है और उसकी ज़ात मजलूमों और दरमंदों की जाहिदना है। मकतूबा किसने से भी सफ़ा नंबर 413। वैसे खानवादे बलबन और तुगलक हुक्मरानों और शहजादों मसलन सुल्तान मोहम्मद, उसके दामाद दाऊद और सुल्तान फिरोज शाह से आपके तलबात इस्तवार रहे और उनमें बाज के नाम मकतूब भी मिलते हैं। सुल्तान हजरत सुल्तान मोहम्मद तुगलक गो के मुतलविन मिजाज बादशाह था, मगर सूफिया किराम बिलखुसूस मखदूम जहाँ से बड़ी अकीदत रखता था, चुनांचे उसने आपसे तसव्वुफ पर एक किताब लिखने की फरमाइश भी की, मगर इसका अभी तक पता नहीं चल सका कि सुल्तान की वो फरमाइश सिफ़े पर आ सकी कि नहीं। शायद इंतसारीफ में उनको तलाश किया जाए।